بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ملک عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے اور عام انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں در پردہ، اور بتا دیا گیا ہے کہ اب عام انتخابات کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں بچا۔ اس لیے پولیٹیکل پلیئرز انتخابات کی تیاریاں کریں اور یہ احتجاج، مار کٹائی، لڑائی جھگڑے اس کو چھوڑ دیں اور اگلے انتخابات کی تیاری کریں۔ یہ اس وقت سچویشن ہے۔ اس کی ایک اور بھی گواہی ملی ہے، ایویڈنس ملا ہے، شہادت ملی ہے کہ عام انتخابات واقعتاً ہو رہے ہیں یا پھر یہ لالی پاپ ہے۔ نہیں، عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک اہم شخصیت نے اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ بیچنا شروع کر دی ہیں، اپنی جائیدادیں بیچنا شروع کر دی ہیں، اور اس شخصیت کا خیال تھا کہ وہ بدستور پاور کو انجوائے کریں گے، طاقتور رہیں گے اور سب کچھ کرتے رہیں گے، اور یہ سارا کچھ جو اس وقت چل رہا ہے حکومتی ڈھانچہ، سسٹم، یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور سسٹم ان کو سپورٹ بھی کرتا رہے گا۔ لیکن اب لگ رہا ہے، ان کو محسوس ہوا ہے، ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ زمین کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ سرک رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ مکمل طور پہ سرک جائے بہتر ہوگا کہ یہاں سے رفو چکر ہوا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں، کمرشل ہیں، کچھ ریزیڈینشل ہیں، یہ پراپرٹیز اگر یہیں رہیں اور کوئی نہ آنن فانن کوئی نہ کوئی تبدیلی نہ آ جائے، اور اگر آنن فانن کوئی تبدیلی آ گئی اور صاحب کا موڈ تبدیل ہو گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاک ہو جائے، فل سٹاپ ہو جائے، یہ چیزیں رک نہ جائیں۔ پھر دو تین چیزیں اور بھی ہیں، سنگین نوعیت کی ہیں، اور وہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور اگر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی اور ایسا نہ ہو کہ ہاتھ جو ہے وہ گریبان تک پہنچ جائے، اور اس وقت پھر کوئی بچانے والا بھی نہ ہو اور کوئی سہارا دینے والا بھی نہ ہو، کوئی آسرا دینے والا بھی کوئی نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ چیزیں فروخت کی جائیں اور نکلا جائے۔ یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ صرف ایک پیس جو ہے، صرف ایک پلاٹ 100 کروڑ روپے کا بکا ہے، 100 کروڑ کا سیل کیا ہے صرف ایک پلاٹ، تو باقی کتنے ہوں گے؟ اور کیپٹل اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ کیپٹل اکٹھا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں پلیج ہونا شروع ہو جائیں۔ اور ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ جب کسی پہ چارج لگتا ہے، الزام عائد ہوتا ہے، اور اگر وہ فرار ہو جائے اور بیرون ملک چلا جائے، تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی پراپرٹیز ہیں اس کو ابسکانڈر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی پراپرٹیز سیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، جیسے کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ ایسی کوئی پراپرٹی اپنے نام ہونی ہی نہیں چاہیے، نہ اپنے نام ہونی چاہیے، نہ اپنے اہلیہ کے نام ہونی چاہیے، نہ بچوں کے نام ہونی چاہیے، تاکہ کچھ بھی چیز ہاتھ نہ آئے۔ اس لیے جناب بڑی برق رفتاری سے، تیزی سے سودے ہو رہے ہیں، تو اس کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے سیاسی صورتحال ذرا سن لیں۔ سیاسی صورتحال آہستہ آہستہ عام انتخابات کی، کیونکہ جو پچھلی خبر ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، عام انتخابات کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، اور عام انتخابات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی، کی سچویشن جو ہے وہ کسی کی گرفت میں بھی نہیں ہے، کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، اور سوچا، یعنی کہ خود نواز شریف صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایوان صدر کے ذریعے جو بات چیت چل رہی تھی، اب ایک انٹرنل میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے، میں نے جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ ایک باری تو عمران خان صاحب کو دینی ہی پڑے گی، یہ تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں، عمران خان صاحب کو ایک باری دینی ہی پڑے گی۔ اب جو پولیٹیکل پنڈتس ہیں انہوں نے بھی سر جوڑا ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز، ذرا تھوڑا سا آپ کمپیریزن کریں، مسلم لیگ نواز کے پاس کیا آپشن ہے؟ مسلم لیگ نواز شریف صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ سزا یافتہ ہیں، سزا ختم بھی ہو جائے تو بھی چیزیں چلتی رہیں گی، ان پہ کافی زیادہ ہے جی بوجھ ہے۔ وہ الیکشن کمپین تو چلائیں گے، کیونکہ اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگلی جو الیکشن کمپین ہے وہ نواز شریف صاحب چلائیں گے۔
اور یہاں تک تو کنوے کر دیا گیا ہے۔ اور پھر مسلم لیگ نواز کے اپنے اندر کے حلقے بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاریاں کر دی جائیں، ٹکٹ ہولڈرز کو فائنل کیا جا رہا ہے، ان کو جمع کیا جا رہا ہے اور ٹکٹس فائنل کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بھی کا ہوا ہے، لیکن پہلے میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز کے پاس ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا خیال، پولیٹیکل پنڈت ہیں، کافی تیز لوگ ہیں، ان کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک باری دیے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، ایک باری تو دینی ہی پڑے گی عمران خان صاحب کو، اور وہ اسی وقت دے دی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اکانومی کی سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ان کے بھی سامنے ہے، بہت بری حالت ہے۔ آٹا جو ہے، صرف آٹا 125 روپے سے 150 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا مہنگائی میں باقی چیزیں کیا ہوں گی۔ بجلی، گیس، پیٹرول، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آٹا جو ہے وہ 125 سے 150 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے، اور بلوچستان میں یہ دستیاب بھی نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی کوئی بہتری کے چانسز نہیں ہیں ہماری اکانومی میں، معیشت کے حوالے سے، کیونکہ خزانہ خالی نہیں ہے بلکہ ریورس ہو چکا ہے خزانہ جو ہے اس میں ایڈورس کی طرف جا رہا ہے۔ ہر روزانہ کی بنیاد پہ زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں۔ سیکورٹی کی صورتحال بہت ہی خوفناک، یعنی کہ تصور سے بھی زیادہ خوفناک ہو چکی ہے۔ اب امریکن ایمبیسی نے جو ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں ہے کہ آپ میریٹ ہوٹل، انہوں نے اپنے اسٹاف کو کہا ہے، اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ میریٹ ہوٹل نہ جائیں۔ اتنی پرفیکٹ انفارمیشن ہے کہ میریٹ ہوٹل میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ میریٹ ہوٹل میں پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے چند سال پہلے۔ اب بھی سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، بلوچستان بہت ہو چکا ہے، خطرناک علاقہ بن چکا ہے، دہشت گردی ایک بہت ہی ایسی ویو آئی ہوئی ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اتنی تیزی سے یہ لہر آئے گی۔ بہرحال یہ ساری صورتحال، جو ساری چیزیں ہیں، پولیٹیکل پنڈس جو ہیں اس وقت حکمران اتحاد، خاص طور پہ پی ایم ایل این، وہ یہی سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ فی الحال جی جان چھڑوائی جائے، اور ان انتخابات 2 مہینے پہلے بھی ہونے، 2 مہینے بعد بھی ہونے، تو یہ انتخابات کروا دیے جائیں۔ البتہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان تو ان کا ہونا ہے، ان کی حکومت پہلے ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ اس وقت چل رہا ہے، اور آج عمران خان صاحب مزید بھی صلاح مشورہ کریں گے، اور لیکن جو چیزیں ہیں وہ ان کے دسترس سے نکل چکی ہیں، اور پی ڈی ایم میں آنے والے دنوں میں پھوٹ پڑ سکتی ہے، اور یہ پہلے سے اندازہ ہے، کیونکہ اب ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف، ان کے درمیان تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ کاف کافی کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ 15 سیٹیں قومی اسمبلی کی انہوں نے مانگی ہیں، اور اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ بھی انہوں نے مانگی ہیں، تو 15 نہیں تو 10 سیٹوں پہ سودا ہو جائے گا، 10 قومی اسمبلی کی، 20 صوبائی اسمبلی کی، تو یہ ہو سکتا ہے، ان کا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے پنجاب جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا رہ جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کو صرف ایک ہی صورت میں ٹائٹ کیا جا سکتا ہے مقابلہ، صرف ایک صورت میں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتیں آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ ایون پنجاب میں بھی اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک ریزنیبل جو سیٹیں وہ پی ڈی ایم، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز لے سکتی ہے، لیکن حکومت میں تو پھر بھی نہیں آ سکتی، لیکن سیٹیں اپنی بچا سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نواز آنے نہیں دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک باری دے دی جائے، اکانومی پھر نہیں سنبھلے گی، اور لوگ جو ہیں وہ رومانس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نیچرل وے میں جا کے ختم ہو جائے گا۔ جب رومانس ختم ہوگا تو آئندہ اگلی باری عمران خان صاحب کو نہیں ملے گی، یہ ان کی اسیسمنٹ اسٹڈی ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا، معیشت پھر بری ہوگی، یا پھر ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہو جائے گا، لہٰذا ایک باری ان کو دے دینی چاہیے۔ اور اس دوران مریم بی بی جو ہیں وہ اگلی اسمبلی میں آئیں، وہ لیڈر آف اپوزیشن ہو، شہباز شریف صاحب کو پیچھے دھکیل دیا جائے، حمزہ شہباز کو پیچھے دھکیل دیا جائے، مریم بی بی جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں
لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ ابھریں اور عمران خان صاحب کو ایک باری دیں۔ عمران خان صاحب نے ضائع ہونا ہے، عمران خان صاحب کا ووٹ جو ہے وہ واپس وہ کہتے ہیں جی ہماری طرف آنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ہی ووٹ بینک ہے جو کہ نکل گیا، کچھ پیپلز پارٹی کا، کچھ ہمارا ہے جو کہ چلا گیا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو جیسا کہ ملتان میں یہ ضمنی الیکشن ہوا ہے تو ملتان میں یوسفزا گیلانی کے بیٹے جو تھے علی گیلانی وہ ایک ہی تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے، 1 on 1 مقابلہ تھا، تو 1 on 1 میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی جو ہیں وہ لوز کر گئیں اور گیلانی صاحب کا بیٹا جیت گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے کہ کافی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ مارجن کم ہے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اگر ایک ہو جاتے ہیں تو وہ سیٹیں ہم نکال سکتے ہیں، تو اتنی بری حالت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے مسلم لیگ نواز جو ہے کیا شریف فیملی خاص طور پہ کیا وہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ پنجاب میں آنے دے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گی، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی جو کہ بالکل ختم ہو چکی ہے پنجاب سے، تو ان کو دوبارہ مسلم لیگ نواز زندہ کرے یہ ممکن نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آنے والے دنوں میں ان کا آپس میں پھڈا بھی ہوگا، ایک تو قبل از وقت الیکشن پہ ہوگا اور دوسرا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب یہ حال ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن صورتحال کافی بہتر ہے۔ اب آتے ہیں واپس جو ہے جو اصل خبر ہے کہ یہ سچویشن انتخابات، حکومت جا رہی ہے، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور اگلا الیکشن عمران خان صاحب، تو اس لیے جو اہم شخصیت ہیں انہوں نے اپنی پراپرٹیز لگا دی ہیں سیل پہ اور جلدی جلدی وہ سمیٹ رہے ہیں، اپنا کیپٹل سرمایہ جو ہے وہ بیرون ملک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ سرمایہ باہر جائے اور باہر جا کے کوئی انویسٹمنٹ کی جائے، اور پاکستان میں ان کے خیال میں آنے والے دن جو ہیں، اور ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ پرانے والا اسکرپٹ جو ہے شاید کارآمد نہ رہے اور اب نیا اسکرپٹ آگے کا ہوگا، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ بننے کے بجائے یا کسی کا سہارا، کوئی سہارا ڈھونڈنے کے بجائے آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا کہ جب اقتدار ختم ہوا، اختیار ختم ہوا، تو جب وہ وہیں تو دھر لیے گئے، اور ماضی میں آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں دوبارہ نہ ہو جائے، اس لیے نیوی گلی سے نیمی ہو کے نکل جاؤ۔ تو یہ ہے ایک اور سائن تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 100 کروڑ کا ایک پلاٹ صرف سیل ہوا اور باقی گاہک تلاش کیے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کتنے پلاٹ نکلیں گے، کتنے کمرشل نکلیں گے، کتنے ریزیڈینشل نکلیں گے، اور پھر کس طریقے سے سرمایہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔